بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو بغیر وضو یا تسبیح دل میں پڑھا کرو، جس کے پڑھنے پر اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ نصیب میں دولت ہی دولت اور سچا سکون لکھ دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے محترم دوستو، ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، میں ایک جنازہ پڑھ کر واپس آ رہا تھا۔ راستہ بھر یہی سوچتا رہا، زندگی کتنی مختصر اور غیر یقینی ہے۔ ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے کہ وہ جوان بچی جو چلتی پھرتی، ہنستی مسکراتی تھی، آج خاموش لیٹی تھی۔ نہ کوئی بیماری، نہ کوئی حادثہ، بس اللہ کا حکم آیا اور کہانی تمام ہو گئی۔ ہم سب یہاں دنیا میں اپنی اپنی دوڑ میں لگے ہیں، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی عہدے کے پیچھے، کوئی اس فکر میں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور کوئی اس حسد میں جل رہا ہے کہ دوسرے کے پاس مجھ سے زیادہ کیوں ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس بھاگ دوڑ کا حاصل کیا ہے؟ جب اس مٹی کے ڈھیر میں اترنا ہے تو پھر یہ لڑائی جھگڑے، یہ نفرتیں اور یہ سب ہو رہا کیوں؟ محترم دوستو، اس دنیا میں جو سچا سکون آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ کسی بینک بیلنس میں نہیں، کسی بڑی گاڑی میں نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا اور اس کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ ہم آج آپ کو وہ فارمولہ بتانے جا رہے ہیں جو دنیا کی ہر الجھن کو سلجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیا آپ کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ آپ سے کیوں ناراض ہے، یا کوئی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی پر کینہ رکھا ہو اور پھر دعا مانگی ہو؟ قرآن کہتا ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ آج ہم جس تسبیح کا ذکر کریں گے وہ نہ صرف آپ کے گناہوں کو دھوئے گی، بلکہ آپ کے نصیب کو بدلنے کے دروازے کھول دے گی۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف بے سکونی کا راج ہے، انسان ذہنی دباؤ اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون غائب ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس سکون کی کمی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ وہ سبب اللہ سے دوری اور اپنے گناہوں کی کثرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، جن کی تمام زندگی پاکیزگی کی مثال تھی، وہ خود دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے۔ کیوں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ وہ امت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ کامیابی کا راستہ صرف اور صرف توبہ اور اللہ کی طرف رجوع میں ہے۔ اگر آپ آج سچی توبہ کر لے، اگر آج اپنے دل سے وہ سارا زنگ دھو دے جو حسد، کینہ اور غصے کی صورت میں جمع ہو چکا ہے، تو خدا کی قسم اللہ کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھولے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ جو آپ کا ناممکن حاجتیں پوری ہونے کا خواب ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ محترم دوستو، ذرا غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مناظر دیکھے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو غیبت کرنے والے تھے، کچھ ایسے تھے جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ کیا ہم ان احادیث کو پڑھ کر نہیں ڈرتے؟ ہم کیوں اپنی اس عارضی زندگی کو دوسروں سے لڑنے میں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، اگر ہم یہاں صرف پیار اور محبت بانٹے، اگر ہم اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزارے، تو سوچئے کہ ہماری قبر اور آخرت کتنی سنور جائے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہ دولت اور سکون کیسے ملے گا؟ جواب بہت سادہ ہے، اللہ کو خوش کرنا سیکھ لے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ بندے کو نوازتا ہے، وہ بندے کی تقدیر میں خیر لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ کو خوش کرنے کا سب سے آسان اور پاورفل طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے استغفار۔ یہ وہ تسبیح ہے جس پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تسبیح کس طرح پڑھنی ہے، لیکن پہلے اپنے دل کو تیار کر لے۔ آپ کے ذہن میں یقیناً سوال آ رہا ہوگا، کیا یہ تسبیح صرف نماز کے بعد کرنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کی رحمت کا ایسا سمندر ہے جسے آپ چلتے پھرتے، کام کاج کے دوران، وضو ہو یا نہ ہو، ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں سچائی شرط ہے۔ جس دن آپ نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لی، سمجھے آپ کا کام ہو گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی تسبیح ہے اور اس کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم آپ کو اگلے حصوں میں تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طرح اس عمل کو اپنا کر آپ اپنے رزق میں برکت، اولاد میں فرما برداری اور اپنے گھر میں سکون لا سکتے ہیں۔ ہماری اگلی باتیں آپ کی زندگی کے ان بند دروازوں کو کھول دیں گی جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ
اب یہ کبھی نہیں کھلیں گے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا خاص راز ہے جس سے اللہ کا عرش لرز اٹھتا ہے؟ کیا آپ اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے تیار ہے؟ اگر ہاں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اب جو ہم بتانے والے ہیں وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ گہرا اور بابرکت ہے۔ اپنے یقین کو تازہ رکھیے، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اس سفر کی جانب جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ محترم دوستو، زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہی دانشمندی کا پہلا قدم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ایک ایسے موڑ، ایک ایسی دوڑ میں شامل ہے جس کا اختتام سب کے لیے ایک ہی ہے، مٹی کے گھر میں۔ لیکن اس سفر کے دوران ہم جو بوجھ اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں وہ ہماری روح کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے سماجی مسائل کی جڑ کیا ہے؟ ہم کیوں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوس میں اپنے سکون کو سودا کر لیتے ہیں؟ کیوں ہم حسد اور کینے کو اپنے سینے میں چھپا کر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں؟ یاد رکھیے، جو دل حسد سے کالا ہو جائے اس میں نور الہی داخل نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں بغض ہو اس میں دعاؤں کی قبولیت کی جگہ نہیں بنتی۔ آج جو میں آپ کو استغفار کی تسبیح کا بتانے جا رہا ہوں، یہ صرف زبان کا ورد نہیں، یہ آپ کے دل کو حسد، تکبر اور ریاکاری کے زنگ سے صاف کرنے کا ایک کیمیاوی نسخہ ہے۔ جو آپ اپنے گناہوں سے، اپنی کوتاہیوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو آپ کا دل ایک آئینے کی طرح شفاف ہو جاتا ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو اللہ کا نور اس میں اترتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کے رزق، آپ کی دولت، آپ کی زندگی میں وہ برکت آتی ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ محترم دوستو، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار اور گناہوں سے پاک تھے، وہ کیوں دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گناہ تھا؟ ہرگز نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سکھایا کہ کامیابی کا اصل راستہ عاجزی ہے۔ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے اور پلٹ کر اپنے رب کے در پر آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سورہ نوح کی یہ آیت آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ کیا یہ اللہ کا وعدہ نہیں کہ استغفار کرنے سے مال و دولت اور اولاد میں خیر و برکت ملے گی؟ لیکن ہم ہے کہ اس قرآنی نسخے کو استعمال کرنے کے بجائے دنیا کی ناکام تدبیروں میں الجھے ہوئے ہیں۔ دولت کا حصول صرف محنت نہیں بلکہ اس برکت کا نام ہے جو اللہ کی ناراضگی دور ہونے سے ملتی ہے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، اگر آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے تو آپ کا رزق کبھی کشادہ نہیں ہوگا، اور اگر اللہ راضی ہو جائے تو وہ آپ کے لیے غیب کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا اور دنیاوی دکھاووں کی اس دوڑ میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ ہم دوسروں کے گھروں کو دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے دلوں میں کتنی بے سکونی ہے۔ سکون قلب تب ملتا ہے جب انسان دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ کی محبت کو بسا لیتا ہے۔ آپ لڑائی جھگڑے، قطع رحمی اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر کے کیا پا لیں گے؟ کل جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو نہ کوئی عہدہ کام آئے گا، نہ کوئی بینک بیلنس کام آئے گا، تو صرف وہ عمل جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے؟ تو آج سے ہی اپنی زبان کو استغفار سے تر کر لے۔ محترم دوستو، ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ استغفار کی یہ تسبیح جسے میں آپ کو تفصیلاً اگلے حصے میں بتاؤں گا، اس کا اثر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ کا یقین کامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر تسبیح پڑھیں گے کہ دیکھتے ہیں شاید کچھ ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کا یقین یہ ہوگا کہ میرا اللہ کن کہنے والا ہے اور میری ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے، تو یقین مانے آپ کی کایا پلٹ جائے گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا قرض کبھی نہیں اترے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد کبھی سیدھی راہ پر نہیں آئے گی؟ تو آج اپنی سوچ بدل لے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں،
وہ آپ کو بن مانگے دینے والا ہے، بس مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لے۔ ہم اگلی بات میں وہ راز بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے گھر بیٹھے اپنی زبان کے چند الفاظ سے آسمانوں کی رحمتوں کو زمین پر اتار سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں اچانک ایسی تبدیلیاں کیوں آتی ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی جادو نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ ان کا وہ خاص تعلق ہوتا ہے جو استغفار سے پیدا ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کو تیار کریں، کیونکہ اب ہم جو تفصیلات بیان کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو بدلنے کے لیے کافی ہوں گے۔ کیا آپ تیار ہیں اس تبدیلی کے لیے کہ آپ نے اپنے دل سے وہ تمام کینہ اور حسد نکال دیا ہے تاکہ اللہ کی رحمت آپ کے دل میں اتر سکے؟ اگر ہاں تو ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آگے کا مرحلہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ جس طریقے سے ہم آپ کو یہ تسبیح بتائیں گے، اگر آپ نے اسے اسی دھیان سے اپنا لیا تو پھر کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ اپنا یقین اور اپنی امید دونوں کو اللہ کے سپرد کر دے۔ ابھی بہت کچھ ہے جو آپ کو جاننا ہے، اور یہ جاننا آپ کی زندگی کے تاریک پہلوؤں کو روشن کر دے گا۔ اے خالق کائنات، تو ہی ہماری پناہ ہے اور تو ہی ہماری رزق کا ضامن ہے۔ اپنی رحمتوں کے دریا ہمارے لیے کھول دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر گامزن فرما، کیونکہ تیرے مدد کے بغیر ہم پل بھر بھی سکون نہیں پا سکتے۔ اے پروردگار، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اسے ہمارے اور امت کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہ الفاظ اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ ہر دیکھنے والا اپنے رب کی عظمت کو پہچان سکے اور اپنے اندر چھپے ہوئے منفی جذبات کو ختم کر کے ایک نئی پاکیزہ زندگی کی طرف قدم بڑھا سکے۔ یقین رکھیے کہ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو کائنات کے ہر شے اس کے لیے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن کرے اور اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا عزم کرے، کیونکہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ محترم دوستو، ہم نے زندگی کے ان پہلوؤں پر بات کی جو ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں، مگر اب وقت ہے اس عمل کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انبیاء اور صالحین کے دلوں میں وہ کون سی طاقت تھی کہ وہ پہاڑ جیسی مشکلات کو رائی کے دانے کی طرح اڑا دیتے تھے؟ اس کا راز ان کے رب کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ مشہور تابعی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بار ایک شخص آیا اور شکایت کی کہ اے امام، میں شدید غربت کا شکار ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ سے استغفار کر۔ کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہو رہی، میں بانجھ پن سے تنگ ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی یہی جواب دیا، اللہ سے استغفار کر۔ پھر تیسرا آیا جس نے خشک سالی اور قحط کا رونا رویا، تو آپ نے اسے بھی استغفار کی تلقین کی۔ شاگردوں نے پوچھا امام صاحب، تینوں کے مسائل الگ تھے مگر آپ نے حل ایک ہی کیوں بتایا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ہم نے پچھلے صفحے میں ذکر کیا تھا کہ استغفار کرنے والوں کے لیے رزق، اولاد اور باغات کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو کبھی خطا نہیں جاتا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، کیونکہ میں وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں جسے اپنانے کے بعد آپ کی زندگی کے معاملات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کے دل کے تاروں کو اللہ کی یاد سے جوڑ دے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، دن میں جب آپ کو موقع ملے، چاہے آپ وضو میں ہو یا بغیر وضو ہو، اپنے کام میں مصروف ہو یا تنہائی میں، بس ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں یا چلتے پھرتے رہے یا اپنی آنکھیں بند کرے، دنیا کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور تصور کریں کہ آپ کا رب آپ کے بالکل سامنے موجود ہے۔ اب پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے کم 100 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ اسے صرف زبان سے نہیں دہرانا بلکہ اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ جب آپ کہیں استغفر اللہ تو تصور کریں کہ آپ اپنے دل کے بوجھ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جس پر اللہ پاک بے حد خوش ہوتا ہے۔ محترم دوستو، یہ استغفار کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام گناہوں سے پاک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ ذرا سوچے وہ ہستی جس کے لیے اللہ نے خود اعلان کیا کہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، وہ کیوں استغفار کرتی تھی؟
وہ ہمیں سکھا رہے تھے کہ کامیابی کا زینہ عاجزی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں بلند کر دیتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب بظاہر تعداد کم تھی اور حالات مشکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر کھڑے ہو کر جو دعا کی وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ تھی وہ عاجزی جو اللہ کو پکارنے کا اصل انداز ہے۔ جب آپ اپنی کسی حاجت کے لیے تسبیح پڑھیں گے تو یاد رکھیں آپ کا رب وہی ہے جس نے بدر کے میدان میں فرشتے نازل کیے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس تسبیح کے ساتھ ہم دنیاوی دولت بھی مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل مانگ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور وہ دینے کے لیے بےتاب ہے، بس آپ کا مانگنے کا انداز درست ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اللہ سے دعا کرتے، یہ تھا ان کا یقین۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مشکلات میں پہلے لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں، بینکوں کے چکر لگاتے ہیں، سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، اور جب سب طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تب اللہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ پہلے اللہ کے دربار پر جاؤ، پھر اسباب اختیار کرو۔ جب آپ اس تسبیح کو معمول بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے لیے وہ راستے بنیں گے جن کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ محترم دوستو، آپ کو شاید یہ لگے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، کیا میری دعا قبول ہوگی؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ اللہ تو اس انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے نواز دوں۔ آپ کے گناہ اگر زمین و آسمان کو بھر دے تب بھی اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ استغفار کی تسبیح کریں گے تو اللہ آپ کے گناہوں کے پردوں کو ہٹا دے گا اور آپ کے دل میں وہ نور بھر دے گا جو آپ کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا سکھا دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہے، اولاد نافرمان کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں وہ نرمی نہیں رہی جو اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ جب آپ کا دل نرم ہوگا تو آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی، جب آپ کے الفاظ میں وزن ہوگا اور آپ کی اولاد خود بخود آپ کی بات سننا شروع کر دے گی۔ یہ سب اس ایک تسبیح کی برکت ہے جو آپ کی روح کو پاک کر دے گی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ کیا ہم اسے کسی خاص وقت میں کریں یا کوئی خاص تعداد متعین ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی کوئی قید نہیں، لیکن 100 بار کا ورد آپ کو ایک تسلسل دے گا۔ جب آپ اسے روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا مزاج بدل رہا ہے، آپ کی پریشانیوں کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی عزت کرنے لگے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آپ کو ملنے والا صلہ ہے۔ ہم ابھی اگلے مرحلے میں آپ کو وہ خاص طریقہ بتائیں گے کہ دعا کیسے مانگنی ہے اور اس استغفار کے بعد کون سی ایسی بات کرنی ہے جس سے آپ کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے۔ اس دوران اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مستغرق رکھے اور اس بات پر غور کرے کہ کیا آپ واقعی بدلنا چاہتے ہیں، کیا آپ واقعی ایک نئی اور پرسکون زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہاں تو اپنے یقین کو مضبوط رکھے، کیونکہ اگلی چند باتیں آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ دینے والی ہے۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اصل معجزہ تو اب شروع ہونے والا ہے۔ اپنے مصلی کو چھوڑنا نہیں، اپنی امید کو توڑنا نہیں، بس میرے ساتھ اس روحانی سفر میں آگے بڑھتے رہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی ایسی دعا ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ تو ہمارے ساتھ جڑے رہے، کیونکہ ہم آپ کو وہ راز بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کی تمام الجھنوں کو کھول دے گا۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کے بہت قریب ہے، بس ایک بار پکارنے کی دیر ہے۔ محترم دوستو، اس روحانی سفر کے آخری مرحلے پر جہاں ہم نے توبہ، استغفار اور اللہ کی رحمت کے بے مول خزانوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اب وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں ایک نیا عزم لے کر اٹھیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انسان جب تک اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے
پیٹھ پر لادے رکھتا ہے تب تک اسے نماز میں وہ مٹھاس اور دعا میں وہ اثر کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ اصل میں یہ بوجھ ہی ہے جو ہماری روح کو پرواز کرنے سے روکتا ہے۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ دراصل اپنے جسم و جان پر لگی ہوئی کائی کو صاف کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک ایسی حقیقت سناتا ہوں جو آپ کے ایمان کو جلا بخشے گی اور آپ کو سمجھائے گی کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس کا دل پشیمہ ہوا۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا اور پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا، ہاں، اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ وہ ایک نیک بستی کی طرف چل پڑا مگر راستے میں ہی موت کا فرشتہ آ گیا۔ فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کر کے آیا ہے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، اس کے تو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا زمین کو ناپ لو۔ جس طرف وہ جا رہا تھا وہ نیک بستی اس کے قریب نکلے اور اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ محترم دوستو، ذرا سوچے، جس نے 100 قتل کیا اللہ نے اسے محض اس کے قدموں کے اٹھانے کی نیت پر معاف کر دیا، تو کیا آپ کے چھوٹے موٹے گناہ، وہ چھوٹی سی نافرمانیاں، کیا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تو آپ کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، بس آپ کو اپنی نیت کی سچائی ثابت کرنی ہے۔ اب ایک بات جو آپ کو سمجھنی ہے، ہماری زندگی کے سماجی مسائل کیا ہے؟ ہم گھروں میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، اولاد والدین سے بدتمیز ہو رہی ہے، رشتہ داروں میں حسد اور کینہ بھرا ہوا ہے۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب دل میں اللہ کا ڈر اور دنیا کی بے ثباتی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ گھر، یہ رشتہ دار، یہ جائیداد سب عارضی ہے۔ جو سکون آپ لڑائی جھگڑے میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ سکون تو دراصل درگزر کرنے میں ہے۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کا دل نرم ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو زبان سے تلخ الفاظ نہیں نکلتے۔ اب اپنے گھر میں ایک تبدیلی لائیں۔ آج سے ہی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا آغاز کریں۔ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے تو آپ خاموش ہو جائیں، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا کامیاب انسان کون ہے؟ وہ جو لوگوں کو معاف کر دے اور خود اللہ سے معافی مانگ لے۔ آپ اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا نہ کیا کرے۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، آج ہم یہاں ہیں، کل کہاں ہوں گے کوئی نہیں جانتا، اس لیے اپنے گھر کو جنت بنائے، محبت اور پیار بانٹے۔ محترم دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا ہوگا کہ ہم آخرت اور دنیا دونوں کو کیسے متوازن رکھیں۔ اس کا راز یہی ہے کہ جب آپ دنیا کے کام کریں تو نیت اللہ کو خوش کرنے کی رکھے۔ جب آپ کاروبار کریں تو نیت یہ رکھے کہ میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، میں دیانت داری سے کماؤں گا تاکہ اللہ راضی ہو۔ جب آپ اولاد کی تربیت کریں تو نیت یہ رکھے کہ میں انہیں دیندار بناؤں گا تاکہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جب آپ کا یہ انداز ہو جائے گا تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ استغفار کی وہ تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی، اسے اب اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اسے پڑھتے وقت صرف اللہ کو سامنے رکھے اور یقین رکھے کہ وہ آپ کی دعا سن رہا ہے۔ ہم آج بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو سارا دن سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اس وقت کو اللہ کے ذکر میں لگائے تو کیا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا؟ آج ہی عہد کریں کہ آپ اپنا ایک مخصوص وقت اللہ کے لیے نکالیں گے۔ اب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار ہے۔ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی ایک چیز ہے جو آپ کو اللہ کے قریب ہونے سے روک رہی ہے؟ کیا وہ آپ کا ماضی ہے؟ کیا وہ آپ کے گناہ ہے؟ یا وہ لوگوں کا ڈر ہے؟ نیچے کمنٹس میں اپنے دل کا حال لکھیں۔ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ جب آپ اپنی پریشانی لکھیں گے تو یاد رکھیں کہ بہت سے دوسرے لوگ بھی اسے پڑھیں گے اور آپ کے لیے آمین کہیں گے۔ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے جو خیر کا پیغام پھیلا رہی ہے۔ اپنے کمنٹس میں لکھیں، یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں سیدھا چلا۔ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ چھوٹا سا قدم اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سچائی کی دلیل بن جائے گا۔ اس سفر کا اختتام اب یہاں ہو رہا ہے، مگر یاد رکھیں یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔ آپ نے جو کچھ یہاں سیکھا اسے اپنے تک محدود نہ رکھے،
اسے دوسروں تک پہنچائے، اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ کسی اور کی زندگی میں بھی روشنی آ سکے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے اولاد کو نیک بنائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر وہ روز قیامت نظر رحمت فرمائے گا۔ اے اللہ، جو تیرے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی دلی مرادیں پوری فرما، ان کی تنگیوں کو دور فرما اور انہیں سکون قلب عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، ہمیں اپنی رحمت کے سوا کہیں اور مت بھیج۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ آپ کا محافظ ہو اور آپ کے معاملات میں آسانی فرمائے۔